السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ایک حفظ کا طالب علم بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ سوالات کرنے آیا ہے، کچھ معلومات کرنے آیا ہے۔ چونکہ حفظ کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے دینی تعلیم کے سلسلے میں، حفظ کا مرحلہ سب سے اہم اور سب سے خاص مرحلہ ہے، اور اگر کوئی اس مرحلے کو بآسانی طے کرتا چلا جائے تو آگے کے مرحلے خود بخود طے کرتا چلا جائے گا۔ چلیے جانتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ انشاءاللہ ہم سب کو ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیے۔ آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی بتائیے۔ جیسے کہ سبق یاد کرتے ہیں جی تو بیچ میں ہی جی اس طریقے خیالات آتے ہیں کہ 2 لائنیں یاد کر لوں، 4 لائنیں یاد کر لوں، جی پر جتنا کم سوچوں اتنا کم یاد ہو جاتا ہے، یاد نہیں ہو پاتا۔ جی تو اس لیے میں آپ کے پاس کو آیا تھا، جی آپ سے 2-4 باتیں پوچھنی تھی۔ جی تو پہلے اس کا جواب بتا دیجیے آپ۔ دیکھیے، اس میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ہم حفظ کرتے ہیں نا، تو جب ہم سبق یاد کرتے ہیں جی تو اس وقت ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، اور یہ کہہ لیجئے گویا کہ ہم خود یہ سوچ لیتے ہیں کہ اتنا یاد کرنا ہے، جی تو اس سے زیادہ یاد نہیں ہو پاتا۔ جی جی مثال کے طور پہ ایک طالب علم نے یہ سوچا کہ مجھے 1 پیج یاد کرنا ہے، 1 ورق یاد کرنا ہے، تو وہ 1 ورق سے زیادہ یاد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے دماغ کو کھلا ہوا رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ سبق یاد ہو جائے۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو لیجئے، اگر آیت چھوٹی ہے تو اسے بار بار کہیے، بار بار رٹیے۔ جی جی جب آپ اسے وہ چیز ذہن میں آ جائے اور یاد ہو جائے تو اب آنکھ بند کر کے یا پھر قرآن شریف بند کر کے پڑھ کے دیکھیے کہ یہ آیت یاد ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اگر یاد ہو گئی ہے پھر آگے چلیے، اگلی آیت یاد کیجئے۔ اب اگلی آیت یاد ہو گئی تو پیچھے والی کو ملائیے اور پیچھے والی کو بھی کہیے اور اگلی کو بھی کہیے۔ اس طریقے سے کریں گے، ایک آیت کو پہلے پختہ یاد کیجئے، پھر دوسری آیت کو، پھر تیسری آیت کو، اور زیادہ سے زیادہ سبق یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی جی دوسرا سوال یہ تھا جی کہ پارا یاد نہیں ہو پاتا ہے، جی جو پارا ہوتا ہے اسے بھول جاتے ہیں جس طرح سے۔ جی تو پارا یاد کس طریقے سے کریں ہم؟ پارا یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ اور سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ جو پارا سنا رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے آج الف لام میم کا پارا یاد کیا، آدھا پارا، جی، اور وہ اپنے استاد محترم کو آپ نے سنا دیا۔ جی جی تو آپ چونکہ مدرسے جاتے ہیں، جی، یا میں یہ بات عام طور پہ کہہ رہا ہوں سب کے لیے کہ کوئی مدرسے میں رہنے والا بچہ بھی ہے یا پھر یہ شہر کا کوئی بچہ ہے تو وہ گھر جاتا ہے، اور اگر مدرسے کا رہنے والا بچہ ہے تو گھر نہیں جاتا۔ تو اب جو پارا اپنے استاد کو سنایا اسے بار بار کہیں۔ اگر آپ گھر آ رہے ہیں تو مدرسے سے گھر آ رہے ہیں پارا کہتے ہوئے آئیے، جا رہے ہیں پارا کہتے ہوئے جائیے، دن بھر میں کم سے کم 5-6 مرتبہ اس پارے کو جو آپ نے سنایا ہے کہیے۔ جی، تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پارا ازبر اور پختہ اور مضبوط یاد ہوگا۔ جی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نمازوں کی سنتوں میں، نمازوں کی رکعتوں کے اندر
جی جی پارے کو پڑھنا شروع کیجئے، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھیے. تو سنتیں مثلا فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس میں 2 رکوع. جی ظہر میں 6 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، تو اس میں 6 رکوع 8 رکوع ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے اگر آپ سنتوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس میں بھی آپ 2-3 مرتبہ پارا کہہ لیں گے. اور یاد رکھیے گا ایک اصول ہے کہ آپ جس چیز کو جتنا کہیں گے اور جتنی مرتبہ ریوائز کریں گے وہ چیز دل میں اور دماغ میں اتنی ہی اترتی چلی جائے گی. جی جی ایک سوال اور پوچھنا تھا نماز کے بارے میں. جی نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں جی اور ادھر سے ادھر کو دھیان بھٹکتا جاتا ہے جی نماز میں. جی اور جی جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں جی اور رکوع میں ہیں جی امام صاحب جی اور ہم نے نیت باندھی نہیں ہے، جی تو اگر ہم اسی ارادے سے جی امام صاحب کے پیچھے لگ جائیں جی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی دیکھیے نماز کا جو مسئلہ ہے جی وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر خیالات ہر کسی کو آتے ہیں. جی اور یہ خیالات اسی وقت جا سکتے ہیں جب آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. جی یعنی آپ یہ سوچ کر نماز پڑھیے کہ یہ نماز ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو. جب آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع خود بخود آئے گا. آپ چاہیں گے کہ اگر یہ میری آخری نماز ہے تو ایسی ہو جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو آپ کے دماغ سے جو شکوک و شبہات ہیں، خیالات ہیں، یہ خود دور ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپ نے ایک مسئلہ معلوم کیا کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم پہنچے جی جی اور ہم شامل ہونا چاہ رہے ہیں جی تو یاد رکھیے گا آپ پہلے نیت باندھیں گے، پھر اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر نیت باندھنے کے بعد کھڑا رہنا ہے. جی کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر کھڑا رہنا ہے، جسے کہتے ہیں قیام کرنا. اور جو کہ قیام کرنا فرض ہے. اب اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. اب اگر امام صاحب رکوع میں ہیں اس وقت تک اور آپ نے انہیں رکوع میں پا لیا تو آپ اس رکعت میں شامل ہونے والے کہلائیں گے. اور اگر امام صاحب اٹھ جاتے ہیں اور امام صاحب اٹھنے کو ہیں، آپ رکوع میں چلے گئے، آپ جو ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو آپ کا یہ رکوع نہیں ہوا اور آپ کی یہ رکعت بھی نہیں مانی جائے گی. آپ اگلی رکعت سے اپنی نماز شمار کریں گے. اس طریقے سے آپ نماز کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور کوئی سوال؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور حفظ کرنے والے جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو معاون اور مددگار بنے گی. فقط والسلام.